نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو روکو بھلائی کے ساتھ، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو چھوڑ دو تم بھلائی کے ساتھ، وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُونَ، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ آپ ان کے اوپر زیادتی کر سکو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس جو کرے اس طرح کا کام پس اس نے ظلم کیا اپنے ہی اوپر، اپنا ہی نقصان کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہنسی مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو نازل کیا تم پر کتاب میں سے، وَالْحِکْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور حکمت جس کے ذریعے سے تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَاعْلَمُوا جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مکمل عدت تک، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، نہ تم ان کو روکے یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے شوہروں سے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ راضی ہو جائے آپس میں، بالمعروف، اور وہ وہ نکاح میں رہنا چاہتی ہوں بھلائی کے ساتھ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے، یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو ہو تم میں سے، یعنی کیا ہو تم میں سے، مومن ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اور وہ اس کے لیے ہے، وہ تمہارے لیے پاکی کی بات ہے اور ستھرائی کی بات ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا کہ جو مرد اپنی عورت کو طلاق دے تو کیا ہو کہ وہ اپنی عدت تک پہنچ جائے، تو اگر وہ اس اپنے شوہر کے ساتھ، یا تو پہلے اس کو آپ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور اگر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اس کو روکنا چاہتے ہو اپنے ساتھ دوبارہ، تو اس کو پھر بھی آپ بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو، اور تم ان کو اس لیے نہ روکو کہ پہلے تم نے طلاق دے دی اور دوبارہ تم ان کو اپنے پاس نہ روکو، نکاح نہ کرو ان سے، کہ آپ ان کو تکلیف دو یا تم ان کے اوپر کوئی زیادتی کرنے کی وجہ سے ان کو نہ روکو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے، یعنی کیا کرے گا، جو ایسے کرے گا، جو تکلیف دینے کے لیے اپنی عورت کو، جس عورت کو اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، دوبارہ وہ اپنے نکاح میں رکھے گا، اس وجہ سے رکھے گا کہ اس کو وہ پریشان کرے، اس کے اوپر زیادتی کرے، تو وہ اس کے اوپر زیادتی کرے گا تو وہ اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ اس کو بہت گناہ ہوگا اس بات کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی آگے فرمایا کہ اگر تم یہ کیا کہا، اللہ کے حکم کو مذاق یعنی مت بناؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی حکمت نازل کر دی اور تم کو نصیحت نازل کر دی کہ تم ایسے کرو، ایسے رہو،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جیسے تم کرتے ہو تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسا بھی تمہارا ارادہ ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ جو اپنی عورتوں کو طلاق دے دے. پھر آگے یہی فرمایا کہ اگر طلاق دے دی تم نے تو اس کو بھلائی کے ساتھ وہ اگر مدت تک پہنچ جائیں، اپنی عدت کو پوری کر لیں، تو وہ ان کو تم کیا کرو، ان کو اچھی طرح سے چھوڑ دو. اور ان کو اس لیے مت روکو کہ یہ وہ اپنی عورتوں سے، اپنے جو پہلے ان کے شوہر تھے انہی کے ساتھ یعنی نکاح کریں. وہ تب تک ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں آپس میں رضامند نہیں ہوں گے. یعنی جو پہلے بیوی شوہر تھے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد ان کو عقل آئی، ان کو سمجھ آئی اور وہ آپس میں رضامند ہو گئے. تو ان کو کیا، اگر وہ آپس میں رضامند ہوں گے تو وہ نکاح کریں گے. ان کو زبردستی عورت کے اوپر بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور مرد کے، یہاں تو عورت کا ہی بیان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے کسی اور شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. نہ اس کے رشتہ دار روک سکتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ روک سکتے ہیں، اور نہ لڑکے والے، نہ لڑکا روک سکتا ہے اس کو. اور اگر وہ آپس میں رضامند ہو جائیں تو وہ دونوں آپس میں پھر سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اور بھلائی کے ساتھ یعنی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ آپس میں اچھی طرح سے رہیں گے تو تب ہی کریں گے. اور یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو. یعنی وہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہو، ایمان لاتا ہو، اور اس کے بعد آخرت اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو. اور یہ آگے کہا کہ یہ تمہارے لیے، یہ جو بات ہے یہ ظاہر کی گئی ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور تاکہ تمہارے نفس پاکیزہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ کو علم ہے انسان نہیں جان سکتا. طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، پہلی طلاق ہوتی ہے وہ. دوسری طلاق بہین ہوتی ہے، اور تیسری طلاق ہوتی ہے طلاق مغلظ. طلاق کی قسمیں 3 ہیں. اور جو پہلی صورت ہے، پہلی طلاق ہے، اس میں جو شوہر ہے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، وہ بھی عدت کے اندر. اگر وہ عدت کے اندر نہیں کرے گا، عورت کی عدت ہے 4 حیض، یا جس کو حیض نہ آتا ہو تو وہ حساب رکھے گی 3 مہینوں کا، 3 حیض. اور وہ جس کو حیض نہ آتا ہو وہ 3 مہینوں کا حساب رکھے گی. یہ عدت ہے عورت کی. اور اگر کسی نے طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی اپنی عورت کو، تو وہ کیا کرے، اسی 3 مہینوں کے اندر اگر وہ لوٹ آئے اپنی بیوی کے پاس تو اس کو کوئی کفارہ کچھ بھی نہیں ادا کرنا پڑے گا. اور اگر اس کی طلاق والی پہلی عدت پوری ہو گئی، 3 مہینے پوری ہو گئی، تو دوسری طلاق پڑ جائے گی. دینے کے بغیر ہی دوسری طلاق بائین پڑ جائے گی. تو دوسری طلاق کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دوسری طلاق میں شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا شوہر سے. اور تیسری طلاق کا یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح اس نے نہ کیا، دوسری طلاق پڑ گئی، پھر اس کے بعد دوسری طلاق کی بھی جو ہے مدت پوری ہو جائے گی. تو اس کے بعد اگر اس میں بھی اس نے رجوع نہ کیا، دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں عورت کو نہ لایا، تو وہ دوسری عدت پوری ہونے کے بعد تیسری طلاق اس کو پڑ جائے گی. تو تیسری طلاق میں کوئی رجوع کا کوئی صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ تیسری طلاق میں وہ عدت پوری کرے گی پہلے 3 مہینے، اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی. پھر اس کے بعد اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے گا دوسرا، تو وہ اس کی عدت پوری کر کے پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ ہوگی طلاق کی 3 قسمیں. اور جس صورت میں یہ آیتیں نازل کی اللہ رب العزت نے یہ صورتیں جب یہ نازل کی تو اس میں 2 واقعہ ہوئے. اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ جب ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کی، تو
کر دی تو اس نے طلاق دے دی، ان کی بہن کو طلاق دے دیا، تو عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص جس نے طلاق دی تھی تو وہ کہنے لگا، وہ اپنے کام کے اوپر، یعنی جو اس نے کیا کام، یعنی طلاق دے دی تھی، تو اس کے اوپر وہ پریشان ہوا، شرمندہ ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے چاہا کہ میں پھر سے اس کے ساتھ نکاح کروں اور اس کو اپنی بیوی بناؤں۔ تو اس وقت جو ان کے بھائی، جو اس عورت کے بھائی تھے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بہت غصہ آ گیا تھا اس بات کے اوپر۔ تو ان سے اس نے بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تیری عزت کی تھی اور اپنی بہن جو ہے میں نے آپ کے نکاح میں دی، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی یہی قدر کی کہ آپ نے اس کو طلاق دے دیا، اب پھر میرے پاس آئے ہو۔ تو انہوں نے نکاح کروانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب اللہ کی قسم کہ وہ اب تمہارے نکاح میں نہیں لوٹ کے آئے گی۔ دوسرا واقعہ اسی میں پھر پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کا یہ واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے پر یہ آیت مذکورہ، یعنی آگے والی جو آیت ہے، یہ نازل ہوئی، تو جس میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے کو، یعنی جو انہوں نے غصہ کیا تھا کہ آپ نے طلاق کیوں دی، ان کو غصہ آ گیا تھا صحابی کو، تو ان کے رویے کے اوپر یہ ناپسندیدہ اور ناجائز قرار دیا گیا کہ آپ کو غصہ اس بات کے اوپر کیوں آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ان سے نکاح کریں گے، تو ان صحابی کو غصہ آ گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، معقل بن یسار کا سارا غصہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اتنی سچی محبت کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتے ہی ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور خود جا کے ان کے شوہروں سے کہا کہ ہماری بہن سے نکاح کر لو، اور پھر انہوں نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے اوپر عمل کیا۔ یہ تھا اس آیت کا شان نزول۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔